Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal here once again with you, and today we're on Cognitive Psychology, lecture number 43. Today we will talk about what I consider the most impressive. Note, I'm not saying most significant, I'm saying the most impressive of all cognition. And that is language, زبان, بولی. انسان کی language جو ہے, that is perhaps the most impressive of all of our cognitive abilities. کیوں ہم یہ کہتے ہیں most impressive؟ لوگ کہتے ہیں جناب اینیملز میں بھی لینگویج ہوتی. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے, کہنے لگے جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے سائیکالوجی پڑھی؟ He didn't know I was a psychologist, so میں نے کچھ انکساری سے کام لیا. میں کہا جی کچھ تھوڑا بہت پڑھا. تو کہہ رہے ہیں جناب اینیملز کی لینگویج ہوتی ہے. ایک کتے کو جب آپ پالتے ہیں تو کتے کو آپ سٹ کہتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے, اسٹے کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ رک جاتا ہے. اب کتے کو بھی ٹرین کر لیتے ہیں, لینگویج ہوتی ہے, کتے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, شاید کہ مکھیاں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں, چیونٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لینگویج کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ تو آئی واز اویئر آف دس آرگیومنٹ. پیپل ہیو میڈ دس آرگیومنٹ, اسپیشلی بہیویئرسٹس میڈ دس آرگیومنٹ کہ لینگویج دیر از نتھنگ یونیک اباؤٹ ہیومن لینگویج, یہ تو سب جانوروں میں ہوتی. لیکن there is a verse in the Quran Majid that sheds light on the superiority of human form of communication, speech-based language and its superiority over other forms of communication. قرآن مجید میں جب فرشتوں کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ اشرف المخلوقات انسان ہے, تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے, چیزوں کے نام سکھائے, اور پھر فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم واقعی سمجھتے ہو, اگر تم واقعی جاننے والے. اور فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم لاچار ہیں, بے بس ہیں, ہمیں نہیں معلوم ان چیزوں کے نام, اور ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کہ آپ نے عطا کیا ہے. تو پھر جب آدم سے اللہ تعالیٰ نے کہا, آدم نے نام بتائے چیزوں کے. We know from our religious tradition that language, knowing the names of things, وہ جو ہم کیٹیگریز کی اور ایگزامپلارز کی اور کانسیپٹس کی بات کر رہے تھے, وہ ساری لینگویج میں آ کے کلمینیٹ ہوتی ہیں. So from the religious point of view we know that there is a superiority that we have as humans on others. But now let's look at it from a scientific point of view. کیونکہ ان صاحب کا مجھ پہ یہی اعتراض تھا کہ جناب آپ نے سائیکالوجی پڑھی, سائیکالوجی میں یہ چیونٹیاں, یہ بلی, کتے, شیر, چیتے سب ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, سب کی لینگویج ہوتی. تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ جناب سب کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, لینگویج نہیں ہوتی ہے. Language is much more complicated than basic level animal communication. اب ایک کتا ہے, وہ دم ملا رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ جناب اپنے مالک سے وفاداری کا اظہار کر رہا ہے, اسے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. وہ بھونکتا ہے, تو بھونکنے میں اکثر جب وہ غرانا شروع کرتا ہے بھونکنے کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اسے کسی چیز پہ غصہ آ رہا ہے, یا اسے اریٹیشن ہوئی ہے, فرسٹریشن ہوئی.
لیکن وہ خوشی میں بھی بھونکتا ہے. اور اس کے علاوہ چند کمانڈز سیکھ لیتا ہے. جو کتے جو ہیں کام کرتے ہیں انٹیلیجنس سروسز وغیرہ کے ساتھ, وہ بہت زیادہ کمانڈ سمجھتے ہیں, بہت زیادہ. آپ یوں کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 30, 40, 50 تک مختلف باتیں سمجھ جائیں, لیکن اس سے آگے وہ جانور بھی بے بس ہے. انسان کے پاس صرف کمیونیکیشن نہیں ہے, لینگویج ہے. اب میں آپ سے جو یہ ساری باتیں کر رہا ہوں اس وقت, امیجز کی بات کر رہا ہوں, کیا کوئی جانور ایسا ہے جو دوسرے جانور کو بتا سکے کہ جناب مینٹل امیجری کیا ہوتی ہے؟ ایک چیونٹی دوسری چیونٹی کو یہ بتا سکتی ہے. کسی بھی کمیونیکیشن سے, کسی بھی ریسرچ سے یہ دکھائیں کہ اس بارے میں وہ کمیونیکیٹ کر سکتی ہو. دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. All communication is not language. Dog language is not dog language. It's not language. It is communication. Language کیا ہے؟ ایک مصرع آپ کے سامنے پیش کر. روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام. روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام. اب بتائیے کون سا ایسا جانور ہے جو دوسرے جانور سے یہ کمیونیکیٹ کر سکے اور اسے بتا سکے کہ جناب اس کے محبوب کی خوبصورتی کے حسن سے پوری مجلس جو ہے, پوری انجمن جو ہے وہ روشن ہوگی. ایک شاعرانہ آئیڈیا جو ہے یہ لینگویج پہ ڈپینڈ کر رہا ہے, اور اگر لینگویج نہیں ہے تو آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے. پھر لینگویج کے ایک طرف تو جیسے میں نے کہا کہ اٹ از سپیریئر ٹو آل فارمز آف اینیمل کمیونیکیشن. نالج فرام ون جنریشن کین بی ٹرانسمیٹڈ ٹو اندر جنریشن. تعلیم جسے ہم کہتے ہیں, تعلیم کیسے دی جاتی ہے؟ تعلیم میں ٹھیک ہے ہم ملٹی میڈیا یوز کر سکتے ہیں, سلائیڈز یوز کر سکتے ہیں, تصویریں دکھا سکتے ہیں, لیکن پرائمریلی دا مینز آف ٹرانسمیشن آف نالج از لینگویج. پچھلے کئی ہزار سالوں کی چیزوں کا علم ہمیں لینگویج کے ذریعے دیا گیا. ٹھیک ہے, جو کتاب اور قلم کا جو ایک فنڈامنٹل ریلیشن شپ ہے ہمارے ریلیجن میں بھی ہے, ہماری ٹریڈیشن میں بھی ہے, اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے, وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ لینگویج ہی کے ذریعے کمیونیکیٹ ہوتا ہے. گاڈ کمیونیکیٹس ٹو اس ان لینگویج ان دا ہولی اسکرپچرز ان دا ہولی ٹیکسٹس. اینڈ ایون دا سائنٹیفک نالج دیٹ وی آر سو پراؤڈ آف, that has been developed in the last few centuries, has been transmitted through language. کمپیوٹرز پہ بھی اب ہم کہتے ہیں نا کئی لوگ بکس نہیں استعمال کرتے تو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, کمپیوٹر اسکرینز دیکھتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی جو میجورٹی آف انفارمیشن ہے وہ لینگویج کی فارم میں ہی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں, کسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, کوئی چیز پڑھنا چاہیں, ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھ لیں جس میں کئی وہ ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن چینلز, ان پہ گھنٹے وہ دکھائی جا رہے ہیں کہ جی ایک دریا میں کشتی چلی جا رہی ہے, لیکن اس سے بھی تھوڑی دیر میں لوگ تنگ آ جاتے ہیں جب تک لینگویج اور زیادہ انفارمیشن نہ دی جا رہی ہو ان دا فارم آف لینگویج. So that's very important. Can there be any technology without language? آپ کے پاس اس وقت جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے, آپ لوگ ورچوئل یونیورسٹی پہ کورسز پڑھ رہے ہیں, کمپیوٹرز ای میلز کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کیا یہ ٹیکنالوجی کریٹ ہو سکتی تھی وداؤٹ لینگویج؟ اور یہاں میں کمپیوٹر لینگویجز کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ایک اور طرح کی مشین لینگویجز ہیں. میں انسانی لینگویج کی بات کر رہا ہوں جس سے آئیڈیاز ڈیولپ کیے جاتے ہیں, پھر کمیونیکیٹ کیا جاتے ہیں, پھر انہیں جو ہے فردر ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. تو وداؤٹ دیٹ nothing would have been possible. There would have been no religion, there would have been no law, and there would have been no morality if there had been no language. God created language first and then everything else followed. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لینگویج جو ہے اس کی کوگنیٹو سائیکالوجی میں کیا اہمیت ہے. آف کورس
جیسے میں نے آپ کے ساتھ امیجری کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب امیجری میں ہم سوچتے ہیں امیجز کے ذریعے، نئے آئیڈیاز آتے ہیں ہم امیجز کے ذریعے انفارمیشن کو سٹور کرتے ہیں. لیکن ایک اور فارم بھی ہے جس میں ہم انفارمیشن سٹور کرتے ہیں، اور وہ ایک اور فارم جو ہے اس میں ہم سوچتے ہیں، اور وہ ہے لینگویج. لینگویج از دا پرائمری مینس آف تھنکنگ. اینڈ the question here is, what is so unique about language in a cognitive sense? تو سب سے پہلے لینگویج ہی بنیاد بنی کوگنیٹو سائیکالوجی کی ابتدا کی. بیہیویئرسٹس کی ڈومینیشن تھی. وہ کہتے تھے جناب ماحول میں ایک اسٹیمولس ہوتا ہے، آرگنزم کی ایک رسپانس ہوتی ہے، بس ہمیں یہ نظر آتا ہے ہم نے یہی اسٹڈی کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ذہن کے اندر کیا ہو رہا ہے، میموری کیا ہوتی ہے، امیجری کیا ہوتی ہے، سوچ کیا ہوتی ہے. نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. یہ تو سائنٹیفک ہی نہیں ہے چیز. تو لینگویج پہلی چیز تھی جسے نوم چومسکی نے بنیاد بنایا اور بیہیویئرزم کے پرخچے اڑا دیے. انہوں نے کہا جناب سب سے پہلے جو ایشو ہے وہ ہے کمپیٹنس ورسز پرفارمنس کا. میں ان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن کمپیٹنس اور پرفارمنس میں لینگویج ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم ڈسٹنکشن کر سکتے ہیں بیہیویئرسٹ آئیڈیاز کی اور لینگویج کی. پروڈکٹیوٹی اینڈ ریگولیرٹی، فریز اسٹرکچر، ٹرانسفارمیشنل گرامر، لینگویج اینڈ تھاٹ، لینگویج ورسز ادر کوگنیٹو سسٹمز، چلڈرن ورسز ایڈلٹس اینڈ یونیورسلز. لیٹس لک ایٹ سم آف دیز ناؤ. I will explain these terms to you. Productivity and regularity. First of all, language is not a random combination of words. اگر ہم words کو randomly combine کر دیں، ٹھیک ہے، جیسے مثلا میں آپ سے کہوں book, good, green, was, are, there, never. اس کا کچھ مطلب نہیں، اٹس ایبسولوٹ نانسنس. ٹھیک ہے، یہ وہ سارے الفاظ ہیں جن کے معنی آپ کو بھی آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، لیکن دس ڈزنٹ میک اینی سینس. تو لینگویج میں ورڈز کو ہم کمبائن کرتے ہیں، لیکن رینڈملی کمبائن نہیں کرتے ہیں، رولز کے تحت کرتے ہیں. اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اردو گرامر بہت اچھی آتی ہے؟ میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں ماضی اور مضارع کا فرق معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود آپ بہت اچھی اردو بول سکتے ہیں اور بولتے ہیں. تو رولز جو ہیں ان کا جاننا، ان کا سمجھنا اور ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. ان کی مائنڈ میں آلریڈی انڈرسٹینڈنگ موجود ہوتی ہے، ان کی اپلیکیشن ہمیں آتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریگولیرٹی. ریگولیرٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ رولز مسلط کر دیتی ہے ایک چیز پہ. آپ ایک غلط جملہ اردو کا بولنا چاہیں تو بڑی مشکل سے بولیں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی ایک جملہ بولنے کی کوشش کی تھی جو کہ اصل میں جملہ نہیں تھا، صرف ایک رینڈم کمبینیشن آف ورڈز تھا. لیکن جو مزے کی بات ہے اس میں، جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان رولز کے ہونے کے باوجود ہم بے انتہا ایک انفینٹ نمبر آف سینٹینسز جنریٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن ہاؤ ایور مچ دا ووکیبلری از. ہمارا ذخیرہ الفاظ کتنا بھی محدود ہی کیوں نہ ہو، given the few rules of language we can generate millions and millions and millions and millions of sentences, and that is the beauty of language. اور یہ ایک خوبصورتی ہے کہ ایک طرف ریگولیرٹی ہے، دوسری طرف پروڈکٹیوٹی ہے. پروڈکٹیوٹی سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ ایک انفینٹ نمبر، لامحدود حد تک مختلف جملے بنانے کی جو صلاحیت لینگویج ہمیں دیتی ہے، اس کو ہم پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں یا جنریٹیوٹی کہتے ہیں. اور دوسری طرف جو رولز ہیں جن کی ایک لمیٹڈ سی تعداد ہے، ان کا ہونا ریگولیرٹی کہلاتا ہے.
So a set of rules that accounts for both productivity and regularity of natural language is called grammar. پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ نیچرل لینگویج ہم اسے کیوں کہتے ہیں کہ کمپیوٹر لینگویج نہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی لینگویج نہیں ہے, مشین لینگویج نہیں ہے, نیچرل لینگویج جو ہیومن بینگز میں موجود ہے. جانوروں کی ہم بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, بلی کتوں کی بات نہیں ہو رہی, چیونٹیوں کی بات نہیں ہو رہی, شہد کی مکھیوں کی بھی بات نہیں. انسانوں کی جو نیچرل لینگویج ہے اس میں ریگولیرٹی اور پروڈکٹیوٹی دونوں کو اکاؤنٹ کرنے والے جو رولز ہیں ان کو ہم گرامر کہتے ہیں. تو اب گرامر کی ڈیفینیشن, لیٹس سی ہاؤ اینڈرسن ڈیفائنز گرامر. A grammar should be able to prescribe or generate all the acceptable sentences of a language and be able to reject all the unacceptable sentences in the language. اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے پیش کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ گرامیٹیکل ہیں یا نہیں ہیں, یہ انگریزی گرامر کے حساب سے ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. پہلا جملہ توجہ سے سنیے گا, The girls hits the boys. The girls hits the boys. دوسرا جملہ سنیے گا, The girl hit a boys. اور تیسرا جملہ سنیے گا, The boys were hit the girls. The boys were hit the girls. اچھا, اب اگر آپ کو تھوڑی سی انگریزی گرامر آتی ہے اور تھوڑی سی انگریزی آپ نے پڑھی ہوئی ہے, جو مجھے یقین ہے کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے کیونکہ ورنہ آپ بی ایس سائیکالوجی میں نہ کر رہے ہوتے آنرز. تو یہ تینوں جملے جو ہیں یہ انگلش گرامر کے رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اب وہ رولز کیا ہیں یہ جاننا ضروری نہیں ہے ہمیں ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. دے ڈونٹ ساؤنڈ رائٹ. اور جو ایک نیٹو اسپیکر ہے انگلش کا وہ انہیں ریجیکٹ کر دے گا چاہے وہ کبھی بھی اس نے تعلیم حاصل نہ کی, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو بتا دے گا جناب یہ جملہ انگریزی کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ گرامیٹیکل رولز کی وائلیشن ہے, ان کو ہم کہتے ہیں سنٹیکٹک وائلیشنز. If you look at the slide that I'm showing you right now, you will know that syntactic means rules جو combination کے ہیں words. Girls hit the boys صحیح ہے, the girls hits the boys غلط ہے. اس کی جگہ the girl hits the boys ہو سکتا ہے. The girl hit a boys, the girl hit a boys غلط ہے, the girl hits a boy صحیح ہے. یہ ان کو ہم کہتے ہیں عام فہم زبان میں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ گرامیٹیکل وائلیشنز ہیں, لیکن ان کو ہم لنگوسٹکس میں سنٹیکٹک وائلیشنز کہتے ہیں, یعنی جو ورڈ کمبینیشنز کے جو رولز ہیں ان کی یہ وائلیشن. اب کچھ ایسے جملے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں سے پوچھیں کہ جناب یہ گرامیٹیکل ہے یا نہیں تو وہ کہیں گے ہاں جی گرامیٹیکل تو ہیں لیکن یہ پھر بھی نان سینس ہے. مثلاً colorless green ideas sleep furiously. پھر سے سنیے, colorless green ideas sleep furiously. Absolute nonsense ہے, حالانکہ syntaxically یہ صحیح ہے. جو ورڈ کمبینیشن کے رولز ہیں ان کے تحت ایڈجیکٹو, ناؤن, ورب سارے آرڈر میں ہیں, ایڈورب سب ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اس کی سینس کوئی نہیں, میننگ کوئی نہیں. تو جو میننگ کی وائلیشنز ہیں, میننگ کی اصولوں کی, ان کو ہم کہتے ہیں سیمینٹک وائلیشنز. سو اے گرامر کین ریجیکٹ syntax violations like the girls hit a boys, but it can also reject semantic violations like colorless green ideas sleep furiously or sincerity frightened the cat. Sincerity frightened the cat. یہ بھی ایک سیمینٹکلی میننگ وائز ایک نان سینس کا جملہ. اینڈ دین ریجیکٹ فونولوجیکل وائلیشنس. اچھا, اب یہ فونولوجیکل وائلیشنز والا جو اصول ہے یہ ذرا پرابلمٹک ہے,
کہ اس کی جو میں نے ایگزامپل میں نے آپ کے لیے انتخاب جس کا کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس پہ اعتراض ہو، اور وہ ایگزامپل یہ ہے ویئر از دا واز. ویئر از دا واز. اب پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم وی اور ڈبلیو کی جو ساؤنڈ ہے وہ اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں کرتے، کوئی امتیاز نہیں کرتے. ہم وی اور ڈبلیو کو ایک ہی طرح پروناؤنس کرتے ہیں. ایک انگریز جب یہ سنتا ہے ہمارے منہ سے ویئر از دا واز تو اسے پہلے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ صحیح تلفظ ہے ویئر از دا واز. ویئر از دا واز. تو فونولوجیکل یعنی ساؤنڈ کے اعتبار سے، ایکسنٹ کے اعتبار سے جو ہم وائلیشنز کرتے ہیں وہ ایک نیٹو اسپیکر جو ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ بھئی یہ لوگ پاکستان سے ہیں، انہیں ٹھیک انگریزی بولنی نہیں آتی. چاہے ہم گرامیٹیکلی صحیح بول رہے ہوں، چاہے سیمینٹکلی صحیح بول رہے ہوں، فونولوجیکلی وی میک دیز کائنڈ آف مسٹیکس which distinguish it for the native speakers. So grammar میں 3 چیزیں ہیں: phonology, syntax and semantics. Phonology meaning sound, syntax meaning structure, semantics meaning meanings. Sound, structure and meaning کے جو رولز ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ایک صحیح جملہ ادا کر سکیں گے، گرامیٹیکلی صحیح جملہ. اچھا، اب ایک چیز ہوتی ہے لنگوسٹک انٹویشن. لنگوسٹک انٹویشن کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کے سامنے اب 2 جملے بولوں گا اردو کے، کیونکہ انگریزی کی مثالیں ہم دیتے ہیں مختلف کتابوں سے، مختلف اسٹڈیز سے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ضروری ہے. سائیکو لنگوسٹکس ایک ایسا ایریا ہے کہ ہم اردو کا اچھا خاصا استعمال کر سکتے. تو ایک جملہ ہے لڑکی نے لڑکے کو مارا. لڑکی نے لڑکے کو مارا. اب ایک اور جملہ سنیے، لڑکے نے لڑکی سے مار کھائی. پہلا جملہ کیا تھا؟ لڑکی نے لڑکے کو مارا، اور دوسرا جملہ ہے لڑکے نے لڑکی سے مار کھائی. Now I would say that these 2 sentences are paraphrases. They are saying the same thing. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ اردو بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا یہ دونوں جملے ایک ہی بات نہیں کہہ رہے؟ حالانکہ میں تو مختلف جملے بول رہا ہوں. پہلے میں نے کہا لڑکی نے لڑکے کو مارا، دوسرے میں نے کہا لڑکے نے لڑکی سے مار کھائی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی جملے تو دونوں مختلف ہیں لیکن یہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. تو ایک ہی بات کہنے کو ہم کہتے ہیں پیرافریز کرنا. ٹھیک ہے، ون سینٹینس از دا پیرافریز آف دی ادر سینٹینس. دے سیئنگ دا سیم تھنگ ان اے ڈفرنٹ وے. ٹھیک ہے، سو پیرافریز کے بارے میں جو نیٹو اسپیکر ہوتا ہے اس کو قدرتی طور پہ پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھنے کے لیے کہ یہ دونوں جملے جو ہیں ان کا ایک ہی مطلب. پھر اسی طرح یہ تو پیرافریز کی بات ہو گئی. ایمبیگوٹی. ایمبیگوٹی کیا ہوتی ہے؟ کسی ایک چیز کے ایک سے زیادہ معنی ہونا جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. مثلا دے آر کوکنگ ایپلس. اچھا، اب پاکستان میں اگر یہ آپ جملہ بولیں گے تو کچھ عجیب سا لگے گا، کیونکہ ہم سیب کو عام طور پہ صرف پھل کے طور پہ کھاتے ہیں، ڈیزرٹ کے طور پہ کھانے کے بعد، یا ویسے عام طور پہ ہم پکاتے نہیں ہیں سیب کو. لیکن انگریز جو ہیں اور یورپینز جو ہیں وہ سیب کا اچھا خاصا استعمال کرتے ہیں مختلف ڈشز میں. کھٹائی بھی بناتے ہیں، میٹھی چیزیں بھی بناتے ہیں، چٹنیاں بھی بناتے ہیں، پائے بھی بناتے ہیں. سری پائے نہیں، ایپل پائے جسے ہم کہتے ہیں. تو دے آر کوکنگ ایپلس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ سیب کو پکا رہے ہیں، ایک تو یہ مطلب ہو. دے آر کوکنگ ایپلس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو پڑے ہوئے ہیں نا یہ پکانے والے سیب ہیں، ویسے کھانے والے نہیں. دے آر کوکنگ ایپلس اور دے آر کوکنگ ایپلس. تو یہ
ایمبیگوٹی جو ہے بعض جملے کریٹ کرتے ہیں اس طرح. پھر گرامر جو ہے وہ یہ بتا سکتی ہے کہ ویل فارمڈ سینٹینسز کون سے ہیں اور ill formed sentences کون سے ہیں. What are good sentences, what are not so good sentences. تو گرامر جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتی ہے ہمیں پیرافریز اور ایمبیگوٹی کے بارے میں آپ کی انٹویشن. اب آ جائیں کمپیٹنس ورسز پرفارمنس. کمپیٹنس سے مراد ہے اہلیت یا قابلیت, اور پرفارمنس جو آپ نے جس طرح کسی چیز کو ادا کیا, جس طرح کسی چیز کو پرفارم کیا, جس طرح کسی چیز کو ایکٹ کیا. ٹھیک ہے, کارکردگی جسے ہم کہتے ہیں. تو صلاحیت اور کارکردگی, کمپیٹنس اور پرفارمنس میں لینگویج اتنا بڑا فرق ظاہر کرتی ہے جو کہ باقی چیزوں میں ضروری نہیں کہ ہو. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا جسے ہم کہتے ہیں دا فس فینومینن. تو اس فینومینن میں کیا ہوتا ہے, فس فینومینن میں کیا ہوتا ہے؟ اب امیجن کیجئے کہ ایک چھوٹا بچہ, انگریز چھوٹا بچہ اپنی والدہ سے مخاطب ہے اور کہتا ہے لک موم فس. اب والدہ کو سمجھ نہیں آئی, کہتی ہیں فس. بچہ کہتا ہے نو فس. ماں کو اچانک مچھلی نظر آتی ہے جو کہ ایک ایکویریم میں تیر رہی ہے سائڈ پہ. ماں کہتی ہے او فش. بچہ کہتا ہے یس فش. اب نوٹ یہ کریں کہ بچے نے کہا فش, جب ماں نے کہا فش بچے نے کہا نو فش. یعنی بچے کو گو کہ وہ اس لفظ کو خود ادا نہیں کر سکتا, اس کے ماں کی غلط ادائیگی کا پتہ ہے. وہ کہہ رہے نو مام بٹ فش فش. اب ماں نے جب کہا او فش, بچے نے کہا یس فش. یہ چیز ہے جو ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں. مثلا اگر بچے نے کہا کہ جابیں, اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی اور آپ نے کہا جابیں, تو بچہ اصرار کرے گا نہیں جابیں. آپ نے کہا اچھا جرابیں, تو بچہ کہے گا ہاں, ابھی بھی وہ جرابیں نہیں کہہ پائے گا, کہے گا جابیں ہی, لیکن اسے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی. بچے میں صلاحیت تو ہے, اس وقت کارکردگی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور بچوں کی بات جو ہے ہم مزید اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے کریں گے, لیکن اس وقت جو مقصد ہے وہ لینگویج کا ایک فیچر آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم بولتے ایک انداز سے ہیں زبان کو, لیکن سمجھتے ایک اور انداز سے. سمجھنے کی صلاحیت ہمیں بہت زیادہ ہے بولنے کی صلاحیت کی نسبت. The child knows but can't perform. Similarly, we know but we usually can't perform to that exact level. اب اگلا جو کانسیپٹ لینگویج میں امپورٹنٹ ہے وہ ہے فریز اسٹرکچر, یعنی ایک جملے کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے میں ایک سلائڈ دکھا رہا ہوں فریز اسٹرکچر کی, جس میں سب سے اوپر ہے ایس یعنی سینٹینس. تو یہ اس کی ایک ہائرارکی ہے, اس کا ایک آرڈر ہے, جس میں سب سے اوپر ہے سینٹینس. اور سینٹینس میں ایک عام سینٹینس ہم لے رہے ہیں مثال کے طور پہ, اور وہ سینٹینس ہے دا بوائے ول ریڈ دا بک. دا بوائے ول ریڈ دا بک. تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اس سینٹینس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے ناؤن فریز, دوسرا ہے ورب فریز. تو اس سینٹینس کا جو فریز اسٹرکچر ہے اس میں دو فریزز ہیں, ایک ہے ناؤن فریز, ایک ہے ورب فریز. اور ناؤن فریز جو ہے وہ کیا ہے دا بوائے, دا بوائے. اور دا بوائے میں جو ناؤن فریز ہے اس میں دو حصے ہیں, ایک ہے آرٹیکل یعنی دا, اور دوسرا ہے ناؤن یعنی بوائے. اچھا, اب ناؤن فریز کے بعد ہے ورب فریز, اور ورب فریز کے تین حصے ہیں. ایک ہے آکسیلری ورب یعنی وہ ورب جو مدد کرتا ہے دوسرے ورب کی, اور وہ ہے ول. ول سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقبل میں ہے نا, لیکن یہ بذات خود استعمال نہیں ہوتا عام طور پہ. یہاں پہ یہ مستقبل کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے آیا ہے.
پھر آگے ہے verb. verb کیا ہے؟ read. The boy will read the book. تو یہ بتاتا ہے کہ کون سا فعل ہوا ہے, کون سا verb ہوا ہے. اور پھر تیسرا حصہ پھر ایک ناؤن فریز ہے جس میں دو حصے ہیں, ایک آرٹیکل ہے ایک ناؤن ہے, the اور book. the آرٹیکل ڈیفینٹ آرٹیکل اور ناؤن book. تو یہ ہے فریز اسٹرکچر. اسی طرح اردو میں بھی ہر جملہ جو ہے اسے ہم اس کا ایک فریز اسٹرکچر میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. مثلا اگر ہم کہیں کہ حامد کتاب پڑھے گا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب حامد جو ہے وہ ناؤن فریز ہے اور کتاب پڑھے گا جو ہے ورب فریز ہے. ٹھیک ہے, اس میں کتاب جو ہے وہ پھر ایک ناؤن فریز ہے جس میں صرف ایک ناؤن ہے کتاب, کیونکہ اردو میں ڈیفینیٹ آرٹیکل تو ہوتا ہی نہیں ہے, دا یا بھی نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے کافی کنفیوژن بھی ہوتی ہے لوگوں کو ترجمہ کرتے وقت کہ جناب اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے. تو اس کے لیے اسی لیے دوسری لینگویج کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ترجمہ کر کے ہم زبان اچھی طرح نہیں سیکھ پاتے. تو حامد کتاب پڑھے گا میں حامد ایک ناؤن فریز ہو گیا, کتاب پڑھے گا ورب فریز ہو گیا جس میں کتاب پھر ایک ناؤن فریز ہے, اور پڑھے گا جو ہے اس میں سے پڑھے جو ہے وہ ورب ہے اور گا جو ہے وہ آکسیلری ورب ہے. سو دیٹ از ہاؤ این اردو سینٹینس کین بی changed into its phrase structure, analyzed into its phrase structure. اب یہاں ایک بار پھر نام لینا پڑے گا نوم چومسکی کا. جیسے ہم کوزلن کا بار بار نام لیتے تھے امیجری میں, چومسکی کا ہم بار بار نام لیتے ہیں لینگویج کی بات کرتے ہوئے, کیونکہ بہت ہی اہم کام انہوں نے کیا ہے گرامر کے حوالے سے, لینگویج کے حوالے سے, سائیکالوجی کے حوالے سے. اور چومسکی کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہر جملے کا ایک سرفیس اسٹرکچر ہوتا ہے, ایک ڈیپ اسٹرکچر ہوتا ہے, اور ڈیپ اسٹرکچر میں وہ سینٹینس جو ہے اپنی بنیادی حالت میں ہوتا ہے. مثلا لیٹس ٹیک دی انگلش سینٹینس دا بوائے ریڈز دا بک. دا بوائے ریڈز دا بک. اب اگر میں جملہ بناتا ہوں دا بوائے ڈز ناٹ ریڈ دا بک, تو چومسکی صاحب یہ کہیں گے کہ پہلے اس کا ڈیپ اسٹرکچر ہم بناتے ہیں اپنے ذہن میں, دا بوائے ریڈز دا بک, پھر ہم اس کی نیگیشن کرتے ہیں, اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. اگر ہم نے سوال پوچھنا ہے پہلے ہم دا بوائے ریڈز دا بک ڈیپ اسٹرکچر لیتے ہیں, پھر اسے پاسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, دا بوائے ریڈ دا بک, پھر اسے کوشچن میں کنورٹ کرتے ہیں, ڈیڈ دا بوائے ریڈ دا بک, تو تب وہ سرفیس اسٹرکچر سامنے آتا ہے. تو چومسکی جو ہیں وہ ایک جملے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک جو اس کا ڈیپ اسٹرکچر ہے جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, پہلے بنتا ہے, اس کے بعد اس پہ ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, اس کو تبدیل کیا جاتا ہے, اور پھر اسے سرفیس اسٹرکچر یعنی جو سطحی لیول پہ آ رہا ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ہم سن رہے ہیں جملہ یا جو ہم پڑھ رہے ہیں, وہ سرفیس اسٹرکچر ہمارے سامنے آتا ہے. اس کو وہ کہتے ہیں ٹرانسفارمیشنل گرامر. تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی, ڈیپ اسٹرکچر میں ہوگا دا بوائے ریڈز دا بک, سرفیس میں ہوگا دا بوائے پلس فیوچر ٹینس پلس ریڈ دا بک, ٹرانسفارمیشن ہو گئی, اور یہ بن جائے گا دا بوائے ول ریڈ دا بک. اب یہاں میں آپ کو ایک سلائڈ دکھا رہا ہوں جو چومسکی کے اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی. اس میں سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے بیس کمپوننٹ. بیس کمپوننٹ کیا ہے؟ بھائی کوئی ماحول سے کچھ انفارمیشن آئی ہے, آپ کی لانگ ٹرم میموری میں ایکٹیویشن ہوئی ہے, وہ لانگ ٹرم میموری جو ہے اس میں سے کچھ چیزوں کے معنی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کمیونیکیٹ کرنا ہے صورت حال میں. تو اس بیس کمپوننٹ کا جو اس کمپلیکس جس میں آپ ہیں وہاں سے ڈیپ اسٹرکچر جو لینگویج کا ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. ابھی اس کے لیے ایک جملہ پیش کیجیے. اب وہ ڈیپ اسٹرکچر میں وہ جو جملہ ہے وہ اپنی بیسک فارم میں موجود ہے. مثلا لیٹس سے کہ وہ جملہ ہے میں نے کھانا کھانا ہے, میں نے کھانا کھانا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ آپ ایک دوست کے گھر گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جناب وہ آپ کو توقع نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے کوئی زیادہ چیز نہیں پکائی ہوئی, اور گھر میں ان کے لوگ بہت زیادہ ہیں.
تو اگر آپ نے وہاں کھانا کھانا شروع کر دیا تو گھر کے جو اپنے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ نہیں بچا. تو اب آپ تکلف بھی کر رہے ہیں اور تھوڑا سا احساس بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کا. پہلے جو سینٹینس آپ کے ذہن میں ڈیپ اسٹرکچر میں ہے وہ ہے میں نے کھانا کھانا ہے. اس کے بعد آپ اسے ٹرانسفارم کریں گے. اچھا اب آپ جان بوجھ کے یہ نہیں کر رہے ہیں, یہ لاشعوری طور پہ ہو رہا ہے, یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہو رہا ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا. اس سچویشن کو چومسکی اس طرح سے ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جملہ جو ایکٹیویٹ ہوگا پہلے وہ ہوگا میں نے کھانا کھانا ہے, اس کے ساتھ آپ نہیں لگائیں گے اس میں گرامیٹیکلی جو صحیح ہوگا. پھر آپ کہیں گے سرفیس اسٹرکچر آئے گا جس میں وہ ساؤنڈز جو ہے آپ کی زبان, آپ کا تالو, آپ کا گلا, آپ کا سانس سارا کمبائن کرے گا. آپ کی باڈی لینگویج اس میں شامل ہوگی. آپ کہیں گے جی میں نے کھانا نہیں کھانا, دراصل مجھے بھوک نہیں لگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز ہے دس از ہاؤ چومسکی سیز کہ پہلے ایک ڈیپ اسٹرکچر ہوتا ہے سینٹینس کا, اس کے ساتھ پھر ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اور پھر اسے ساؤنڈ کمپوننٹ میں لایا جاتا ہے, فونولوجیکل کمپوننٹ میں لایا جاتا ہے. اچھا جو ٹرانسفارمیشنل کمپوننٹ ہے وہ تو نہیں لگانا ہے. رائٹ سائڈ پہ اسی سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے سیمینٹک کمپوننٹ, کہ معنی کیا ہے, وہ نہیں لگانے سے الٹا مطلب ہو جاتا ہے. تو سیمینٹک کمپوننٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب ٹرانسفارمیشن تو آپ کر رہے ہیں, دیکھ لیجئے کیا اس ٹرانسفارمیشن سے وہ معنی ادا ہو جاتے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ سینٹینس از فونولوجیکلی ریپرزینٹیڈ. It starts from the base component to the deep structure to the transformational and semantic components, then surface structures, then semantic representation and phonological component. So that is how a sentence is generated. اب یہ تو بات ہو گئی گرامر کی حد تک, لیکن ایک اور اہم بات ہے یہاں پہ, اور وہ ہے کہ جناب لینگویج اور تھاٹ کا آپس میں کیا تعلق. یہ بات میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمجھ گئے ہیں کہ لینگویج از ون فارم ان وچ وی تھنک. لیکن جھگڑا اب یہ شروع ہوا کہ جناب لینگویج تھاٹ کو بناتی ہے یا تھاٹ لینگویج کو بناتی ہے. ارسٹوٹل یعنی ارسطو نے چند ہزار سال پہلے یہ آرگیو کیا تھا کہ تھاٹ ڈٹرمنز لینگویج, یعنی پہلے سوچ ہوتی ہے پھر وہ سوچ جو ہے لینگویج کو ڈٹرمن کرتی. یہ آئیڈیا کافی دیر تک ڈومیننٹ رہا. پھر ایک صاحب تھے بینجامن وارف, تھے تو وہ کیمیکل انجینئر, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جناب انہیں شوق تھا زبانیں سیکھنے کا. تو جب انہوں نے مختلف زبانیں سیکھی اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ مختلف لوگ جو ہیں مختلف زبانیں بولنے والے مختلف طریقے سے سوچتے ہیں, تو انہیں یہ آئیڈیا آیا کہ جناب لینگویج کو تھاٹ ڈٹرمن نہیں کرتی, لینگویج تھاٹ کو ڈٹرمن کرتی. مثال کے طور پر اب عربی زبان ہے, عربی زبان میں اونٹ کے لیے بہت زیادہ الفاظ. ایک تو کامن سا ورڈ ہے جمل, جس کے معنی اونٹ ہے. اس کے علاوہ ابل ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ شت ہے, اس کے علاوہ اور اتنے سارے الفاظ ہیں کہ جو مثلاً ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اونٹنی جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو اس کے لیے الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے سب نے جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے تو ناقۃ اللہ کی بات ہے کہ اونٹنی کے لیے ایک الگ لفظ ہے. اسی طرح ابلن جو ہے وہ بھی اونٹ کے لیے ایک خاص حالت میں. تو چونکہ عرب سوسائٹی کا اونٹ سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اونٹ کے لیے اونٹ جو ہے اس پہ کافی ساری ڈپینڈنس بھی ہے, تو اس کی مختلف حالتوں کا ذکر کرنا اس کے اونٹ کے نام کا حصہ بن گیا. ایسکیموز similarly have a large number of words for snow. ایسکیموز شمالی امریکہ میں رہتے ہیں اور شمالی امریکہ میں سخت برف پڑتی ہے, تقریباً ہر وقت برف پڑتی, اور وہ برف بھی مختلف قسموں کی ہوتی ہے. ہمارے لیے تو وہ برف ہی ہوتی ہے, لیکن ایسکیموز کے لیے اس سے بڑا فرق پڑتا.
ایک قسم کی برف ہوتی ہے جس پہ آپ چلیں تو پھسل جائیں گے، ایک قسم کی برف ہوتی ہے جس پہ آپ چلیں گے تو آپ کے قدم جم جائیں گے، ایک قسم کی برف ہوتی ہے جو جب جم جائے تو اس کی کچھ اور پراپرٹیز ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا اب اس کے مقابلے میں اردو کو لے لیں. انگریزی میں ہم پھر دو الفاظ تو بولتے ہیں، ایک ہے سنو، ایک ہے آئس. سنو وہ ہے جو آسمان سے گرتی ہے، اور آئس وہ ہے جو آپ یا تو برف کے کارخانے سے خریدتے، فیکٹریز، یا پھر اپنے فریج میں پانی کو ٹھنڈا کر کے جماتے ہیں. اچھا اب ایک بچہ ہے جو کبھی ایسے پہاڑی علاقے پہ نہیں گیا جہاں برف گرتی ہو اور اس نے نہ دیکھی ہو، جہاں سنو فال ہوتی ہو، تو جب آپ اسے کہیں گے کہ جناب مری میں برف گرتی ہے تو اس کے ذہن میں آپ کے خیال میں کیا تصور آئے؟ میں آپ کو اپنے بچپن کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جب مجھے پہلی دفعہ، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ کہا گیا کہ مری میں برف گرتی ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ جناب آسمان سے برف کی ڈلیاں گر رہی، وہ جو فریج میں جو برف ہوتی ہے وہ ٹکڑے گر رہے. تو میں نے کہا اس سے تو کافی چوٹ آتی ہوگی، تو اولوں کی طرح کی کوئی چیز. تو پھر مجھے بتایا گیا کہ نہیں یہ بہت نازک اور نرم قسم کی چیز ہوتی ہے، اور جب وہ گرتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، اسے چوٹ نہیں لگتی. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو نو وی لرن ٹو اپریشیٹ کہ کس طرح ہماری لینگویج کا ہماری سوچ پہ اثر پڑ رہا. ٹھیک ہے، ایک طرف ایسکیموز ہیں جو سنو کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں نیو ہیمپشائر اسٹیٹ میں، تو وہاں ہر وقت برف پڑتی، اور وہاں اسکیئنگ بھی بہت ہوتی، تو لوگ اسکی کرتے ہیں. تو ایک صاحب ایک دن جب سنو فال ہو رہی تھی، میں ان کے ساتھ واک کر رہا تھا، ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے جنہیں اسکیئنگ کا بہت شوق تھا. تو واک کرتے ہوئے کہنے لگے سنو فال دیکھ کے، Oh, there's going to be a lot of powder today. میں نے کہا جناب پاؤڈر؟ کون سا پاؤڈر؟ تو وہ کہنے لگے یہ جو گر رہا ہے یہ پاؤڈر ہے. تو انہیں اس سنو کی جو فارم تھی، کیونکہ وہ جلدی پگھلنے والی نہیں تھی، اس کی دیکھ کے انہوں نے بتا دیا کہ یہ پاؤڈر. مطلب کیا کہ جب اس پہ وہ اسکی کریں گے تو وہ بہت اسموتھ سے پھسلتے ہوئے آرام سے اس پہ اسکی کر سکیں. تو میرے ذہن میں جو اونلی کمپیریزن آئی کین تھنک آف واز کہ جب ہم کیرم بورڈ کھیلتے ہیں تو اس پہ پاؤڈر ڈالتے ہیں تاکہ جو اسٹرائکر ہے گوٹیوں کو آرام سے اس پہ سلائڈ کرتا ہوا ٹکرا سکے. تو پاؤڈر کا جو کانسیپٹ ایک اسکیئر کے لیے ہے، وہ سنو کو دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے واہ واہ کیا جناب پاؤڈر گرے گا آج تو، اور اس سے ہم خوب پھسلتے ہوئے جائیں گے اسکی کرتے، بڑا مزہ آئے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایسکیموز کی طرح اسکی کرنے والوں نے بھی مختلف قسم کی سنو کے اور مختلف قسم کے آئس کے نام رکھ لیے، اور ان ناموں سے چونکہ انہوں نے وہ نام دیے ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں کو ڈفرینٹ پرسیو کر رہے ہیں. میرے لیے تو سب ایک ہی طرح کی چیز تھی، سنو ہی سنو تھی، بس کوئی خاص اس میں فرق نہیں تھا، لیکن انہیں فرق نظر آ گیا. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از یونیک about language کہ language seems to determine thought. اچھا نوم چومسکی جو ہیں وہ ایک اور پوزیشن لیتے ہیں. ان کی پوزیشن یہ ہے کہ لینگویج اور تھاٹ دو الگ الگ جیسے ڈبے ہوتے ہیں نا، جن کا آپس میں تعلق تو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اپنے اندر وہ ایک سسٹمز ہیں جو اپنا اپنا پروسیس چل رہا ہے. تھاٹ اپنے ایک پروسیس میں ہو رہی ہے، لینگویج اپنے ایک پروسیس میں ہو رہی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ماڈیولیرٹی پوزیشن. پرابلم صرف یہ ہے کہ چومسکی صاحب کی باقی تھیوریز جو ہیں وہ تو بہت ہم انہیں مانتے ہیں، ماڈیولیرٹی پوزیشن کے لیے کوئی خاص ایویڈنس نہیں. لینگویج اور تھاٹ بہت ہی گہرا ان کا آپس میں رشتہ ہے، بہت ہی جسے کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے، وہ لینگویج اینڈ تھاٹ کا ریلیشن شپ. تو ہم انہیں اس طرح اتنی آسانی سے الگ نہیں کر سکتے کہ کہیں جناب کہ تھاٹ الگ ہو رہی ہے، لینگویج الگ ہو رہی ہے. تو بینجامن وولف کی جو پوزیشن تھی کہ جناب آپ کی جو لینگویج ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہوگی، کافی حد تک صحیح.
لیکن دوسری طرف آپ کی تھاٹ بھی تو لینگویج کو ڈٹرمن کر رہی ہوتی. So it's not a simple thing. It's not a very simple thing to say کہ جی آپ ایک ہی ڈائریکشن میں کریں. Chances are we think in language, yet language doesn't determine every aspect of our thought. ٹھیک ہے. مثلاً کچھ ٹرائبز ہیں جن میں جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا جی 7 بیسک کلرز ہیں, اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اصل میں 7 ملین کے قریب کلر, لیکن انگریزی میں 7 بیسک کلر نیمز ہیں. اب کچھ ٹرائبل لینگویجز ہیں نیو گنی کی جن میں صرف 2 بیسک نیمز ہیں کلر کے. ایک لفظ ہے جس میں نیلا, ہرا, پیلا آ جاتے ہیں, اور دوسرا لفظ ہے جس میں لال, جامنی اور نارنجی یہ رنگ آ جاتے ہیں. اور کالا جو ہے وہ نیلے اور ہرے کے ساتھ ہی آتا ہے, لیکن گرے جو ہے وہ ریڈ, پرپل اور اورنج کے ساتھ گروپ کرتے ہیں, اور صرف 2 لفظ ہیں ان کے. اچھا, لیکن جب ان کلچر کے لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ انہیں انگریزی کلرز کے نام سکھائے گئے, ٹھیک ہے, اور انگریزی ڈفرینٹ کلرز دکھائے گئے جو ان کے لیے ان کے تو صرف 2 ہی نام تھے. تو اگر انہیں آپ مختلف کلرز کے کی لیٹس سے ٹوکنز پکڑا دیں تو وہ انہیں صرف 2 حصوں میں تقسیم کریں. لیکن جب آپ نے انہیں انگریزی رنگوں کے نام سکھائے اور ساتھ رنگ بھی دکھائے, میچ کیا ان ناموں کے ساتھ, پھر آپ نے انہیں کہا کہ جناب آپ یہ جو ٹوکنز ہیں ڈفرینٹ کلرز کے, ان کو انگریزی ناموں کی بنیاد پہ تقسیم کریں, تو انہوں نے کر لیا. تو گویا ان کی لینگویج نے ان کی تھاٹ کو کچھ حد تک ڈٹرمن تو کیا ہوا تھا, لیکن ان کی پرسپشن کو پوری طرح سے ڈٹرمن نہیں کیا. There was a possibility of learning something new that was not totally dependent on their original language. Now that is what we call the translation factor. Translation factor allows us to learn these things. اب اگر آپ, جیسے میں نے کہا کہ ایسکیموز کے لیے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ میرے لیے نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نے اسکیئنگ کرنی شروع کر دی تو سنو اور آئس سے آپ کا بہت کلوز رشتہ ہو گیا, تو آپ بھی ایسکیمو کی طرح ان کے مختلف فیچرز کو سمجھنے لگے, جاننے لگے. ٹھیک ہے نا. تو دیٹ از واٹ از کریٹیکل ہیئر, دیٹ از واٹ از کروشل ہیئر. واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ language and thought are interdependent, interrelated. In fact, one cannot exist without the other. جو animal thought ہے, it is very rudimentary, very basic, very almost like a reflex. ٹھیک ہے, تو human language سے کوئی مقابلہ نہیں. Then we come to something called the natural order. انگریزی جو ہے وہ ایک subject verb object language. John kicked the ball. John کیا ہے, سبجیکٹ, kicked کیا ہے, verb, ball کیا ہے, آبجیکٹ. جان نے گیند کو کک کیا. اردو میں کیا ہوتا ہے, اردو از این SOV لینگویج, سبجیکٹ آبجیکٹ verb. ٹھیک ہے. حامد نے کتاب پڑھی, پہلے حامد پھر کتاب پھر پڑھی. انگریزی میں کیا ہے, جان ریڈز دا بک, پہلے سبجیکٹ پھر ورب پھر آبجیکٹ, پہلے جان پھر ریڈز پھر بک. تو دونوں میں فرق ہے. جب ہم نے لینگویجز کو گروپ کیا تو پتہ یہ چلا کہ SOV یعنی اردو کا جو آرڈر ہے وہ 44% لینگویجز, 44% آف لینگویجز آف دا ورلڈ ہیو دس آرڈر SOV. Another 35% has the same order as English. Subject, verb, object یعنی SVO. پھر VSO یعنی verb, then subject, then object is 19%. جیسے عربی ضربا
حامد سلیمن. verb پہلے, پھر سبجیکٹ, پھر آبجیکٹ, and then 2% verb first, object second, subject third. Only 2% of the world's language. لیکن جو دلچسپ بات ہے کہ کوئی بھی ایسی لینگویج نہیں ہے جس میں آبجیکٹ پہلے آتا ہو. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیسو وائس میں تو ساری لینگویجز یوز کرتے, لیکن جو ایکٹیو وائس ہے کسی لینگویج کی, اس میں آبجیکٹ یا مفعول پہلے کبھی نہیں آتا کسی بھی زبان کے نیچرل آرڈر میں. تو یہ ایک اور ثبوت ہے اس بات کا کہ لینگویج جو ہے وہ ایک یونیک چیز ہے, اس کا ایک نیچرل آرڈر ہے جس میں سبجیکٹ اور ورب ہمیشہ آبجیکٹ سے پہلے آتے ہیں. سو دیر از سم تھنگ یونیکلی ہیومن اباؤٹ لینگویج دیٹ اینیملز کانٹ شیئر ود اس. تو یہ چیز ہے جس کے بارے میں میری خواہش ہوگی کہ آپ لوگ کچھ نئی ریسرچ کریں, کچھ نئی چیزیں نکالیں. اردو, پنجابی کے علاوہ جو ہماری لوکل لینگویجز ہیں, پشتو ہے, بلوچی ہے, براوی ہے, مکرانی ہے, ان میں کوئی سائیکولوجیکل ریسرچ, کوگنیٹو سائیکالوجی کے حوالے سے ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کیا ان کے فیچرز ہیں, کیا ان کا اسٹرکچر ہے, کس طرح یہ ہماری سوچ کو ڈٹرمن کرتی ہیں اور کس طرح ہماری سوچ کے ساتھ یہ زبانیں انٹریکٹ کرتی ہیں. از دیئر سم تھنگ یونیک about a Punjabi because of the language they speak? Is there something unique about an Urdu speaker because of the language they speak? These are the kinds of questions I want you to think about, and inshallah I hope that you will design experiments to try and answer these questions. With these words, I bid you farewell. Khuda Hafiz.